السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین، الحمدللہ ہمارا آج کا درس ہے الاسماء والصفات سے متعلق۔ اسماء اور صفات، اسماء یعنی نام، اسماء کا مطلب ہوتا ہے نام۔ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے پیارے نام ہیں ان کو اسماء کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کو سمجھیے۔ نام تو ایزی ہے، صفات کا مطلب ہوتا ہے ایٹریبیوٹس۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، کوالٹیز جو ہوتی ہیں کسی میں، کسی بھی ذات میں، کسی چیز میں جو کوالٹیز پائی جاتی ہیں ان کو صفات کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس، ان کا تعلق براہ راست ہماری توحید سے ہے۔ ان کا تعلق براہ راست ہماری توحید سے ہے۔ توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے سب کاموں میں اکیلا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے جو نام اور جو صفات ہیں وہ بھی اکیلے اللہ کے لیے ہی ہیں۔ یہ مختصر سی اس کی تعریف، چھوٹی سی ڈیفینیشن۔ اللہ اکیلا ہے، وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کا اللہ تعالیٰ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اپنی ذات میں وہ بالکل اکیلا ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سب کاموں میں اکیلا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرتا، وجود بخشتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مخلوق کو موت دیتا ہے، مخلوق کی زندگی کا سامان کرتا ہے۔ یہ سب اللہ کے کام ہیں۔ اور پھر اللہ کی صفات، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، اللہ عز و جل کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ عز و جل کی یہ ساری چھوٹی بڑی جو بھی صفات آئی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس کہلاتی ہیں۔ تو اللہ عز و جل اپنی ذات میں اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں اکیلا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی بالکل اکیلا ہے۔ کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے، اور نہ کسی اللہ عز و جل کو کسی بھی چیز کے سملر قرار دیا جا سکتا ہے۔ کسی سے کوئی اللہ تعالیٰ کی تشبیہ یا مثال بھی بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو ہمارا آج کا جو درس ہے یہ ہے الاسماء والصفات، اللہ تعالیٰ کے نام، الاسماء والصفات۔ اسماء جمع ہے اسم کی، اسم یعنی نام، اور صفات جمع ہے صفت ان کی، یعنی کوالٹیز، ایٹریبیوٹس، جو کچھ بھی اچھائیاں۔ جب مخلوق کی بات ہوتی ہے تو مخلوق میں بہت سی اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، بہت سی برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ کوئی بھی آدمی، میں ہوں، آپ ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں، ہم میں کچھ اچھائیاں ہیں تو کچھ برائیاں بھی ہیں۔ جتنے بھی مخلوق ہیں، انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کا معاملہ اونچا ہے، لیکن بقیہ ہم جتنے بھی ہم انسان ہیں تو ہمارے اندر کچھ اچھائیاں بھی ہیں، کچھ برائیاں بھی ہیں، یہ ہماری صفات ہوتی ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ کی یہاں برائی جیسی کوئی چیز نہیں، عیب جیسی کوئی چیز نہیں۔ اسی لیے ہم جو تسبیحات پڑھتے ہیں تو تسبیح میں ہم یہ پڑھتے ہیں یعنی سبحان اللہ، تسبیح میں ہم سبحان اللہ، عام طور پر سبحان اللہ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زیادہ تر روایات میں شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ سبحان اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی ہم پہلے اللہ تعالیٰ کو اس بات کا طرح عقیدہ رکھتے ہیں اور اللہ عز و جل کو ہر عیب سے پاک قرار دے دیتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی جو کچھ بھی برائیاں ہوتی ہیں، خامیاں اور کمیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے، بہت بلند و برتر ہے۔ یہی سبحان اللہ کا معنی ہوتا ہے اور یہی الاسماء والصفات کی بنیاد ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ نام ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہوں گے، نہیں معلوم ہے تو معلوم کیجئے۔ اللہ نے چاہا تو پورے 99 نام اب اس چیپٹر کے تحت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، آج نہیں انشاءاللہ آنے والے دروس میں۔ اب اللہ تعالیٰ کے بہت سے پیارے پیارے نام ہیں، کچھ نام تو ایسے ہیں جو ہم سب کو یوں ہی معلوم ہے، پیدائش سے بچپن سے ہم وہ نام سنتے آ رہے ہیں، جیسے اللہ، یہ اللہ کا سب سے زیادہ اہم ترین اور اصل نام ہے۔ تمام جتنے بھی اور نام ہیں وہ سب اسی نام کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو اللہ ہم جانتے ہیں، الرحمن ہمیں معلوم ہے، الرحیم ہمیں معلوم ہے، یہیں سے تو ہماری شروعات ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہیں سے ہماری شروعات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے پیارے پیارے نام ہیں اور اسی طرح اللہ عز و جل کی بہت سی اہم ترین صفات ہیں۔ اب ان کا تعلق عقیدے سے کیسے ہوا؟ ہمارا عقیدہ یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، اللہ اپنے کاموں میں ایک ہے، اللہ ہر چیز جو اللہ کی طرف منسوب ہے، خیر کی اچھائی، اللہ تعالیٰ اس میں اکیلا ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آخر الاسماء والصفات اس چیپٹر کا تعلق توحید سے کیسے ہوا؟ اس لیے کہ اللہ عز و جل کی طرف جو بھی چیز منسوب کی جائے وہ توحید سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جو بھی چیز منسوب کی جائے وہ توحید ہی تو ہے۔ اس میں اللہ کا کوئی شریک ہے کیا؟ کوئی نہیں۔ کوئی اللہ کے برابر ہے کیا؟ کوئی نہیں۔ کوئی اللہ کو چیلنج کرنے والا ہے کیا؟ جی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری توحید کا حصہ ہوتی ہیں۔ اور ہم نے الحمدللہ بالکل شروع میں جو دروس شروع کیے تھے ان میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کی 3 قسمیں۔ توحید یعنی اللہ کو ایک جاننا، ہم نے مان لیا کہ اللہ عز و جل ہمارا مالک اکیلا ہی، مالک الملک احکم الحاکمین، بالکل اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ تو ہم نے مان لیا۔ اب یہ توحید کی 3 الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ ربوبیت، کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ جب تک آپ اللہ کو رب نہیں مان لیتے تب تک الہ ماننے کا تصور ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں بنیادی قاعدہ یہی دیا گیا کہ جس کے اندر مالک ہونے کی صفت ہوگی، ساری اچھائیاں مالک ہونے کی حیثیت سے ہوں گی، وہی الہ بھی ہوگا۔ جو نہ پیدا ہوا، نہ کوئی اس کی اولاد، نہ اس سے کسی کا رشتہ، نہ وہ کسی کا محتاج، نہ اس کو کسی کی حاجت، اور نہ ہی وہ کسی بھی معاملے میں کسی کا مشورہ لینے کا پابند، بلکہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے فیصلے کو روکنے والا اور چیلنج کرنے والا کوئی نہیں۔ وہی احکم الحاکمین ہے، وہی شہنشاہ ہے، وہی ملک الملوک ہے۔ ہم یہ بچپن سے ماشاءاللہ یہ باتیں ہم کو سکھائی جاتی ہیں۔ تو جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اکیلا ہی پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، موت دینے والا، سسٹم بنانے والا، تدبیر کرنے والا، جب تک ان ساری باتوں کو ہم نہیں مان لیتے تب تک اللہ کی الوہیت کو ماننے کی طرف ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وہ تو سیکنڈ اسٹیپ۔ پہلے یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور رب یعنی خالق ہے، اس نے پیدا کیا آپ کو، مالک ہے، وہی زندگی دیتا، وہی موت دیتا، وہی روزی دیتا، وہی اولاد دیتا، وہی بارش برساتا۔ جب تک ان ساری اچھائیوں کو آپ نہیں مان لیتے تب تک آپ اللہ کو الہ معبود نہیں مان سکتے۔ جب آپ نے مان لیا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو آپ دوسرے سیکنڈ اسٹیپ پر آپ چڑھ گئے کہ اب اللہ ہمارا معبود ہے۔ معبود کے اندر جو کچھ بھی اچھائیاں ہونی چاہیے تھی وہ سب اللہ میں ہم کو ملی، تو اللہ کو ہم نے معبود کی حیثیت سے مان لیا۔ اس کو کون سی توحید کہتے ہیں؟ الوہیت، کہ اللہ ہمارا جہاں رب ہے وہی الہ یعنی معبود بھی ہے، ہم کو اکیلے اسی ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جب ہم نے اللہ عز و جل کو رب کے ساتھ الہ بھی تسلیم کر لیا تو اب اللہ تعالیٰ کی جو بہت سی اچھائیاں ہیں وہ بھی تو ہم کو جاننا ہے۔ کہ بھی اگر کوئی پوچھے تمہارا رب، تم نے اللہ کو رب مان لیا، ذرا کچھ اچھائیاں تو بتاؤ، کچھ تو ہمیں اس کے بارے میں خبر دو۔ تو یہی توحید الاسماء والصفات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اب ان پر ایمان کیا ہے؟
توحید الاسماء والصفات کے توحید کی تیسری قسم تو ہو گئی، اللہ کے نام، اللہ کے نیمز، اللہ کی صفات، کوالٹیز، ایٹریبیوٹس کو ہم نے تسلیم کر لیا. لیکن اب اس پر ایمان کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ جیسے توحید الربوبیہ کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے سب کاموں میں اکیلا ہے. توحید الالوہیہ کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ عبادت اکیلے اللہ کی. تو توحید الاسماء والصفات کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ توحید الاسماء والصفات کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو کچھ بھی نام یا صفات بتائے ہیں، اللہ نے اپنے کلام پاک قرآن کریم میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام اور جو بھی صفات بتائے ہیں، ہم ان تمام کو مانتے ہیں، ان تمام کے صحیح سچے اور درست ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ آگے دھیان دیجیے، یہ الفاظ یاد رکھیے، توحید الاسماء والصفات میں ہمیشہ ان کی ضرورت پڑے گی. تعطیل ختم کر دینا. تعطیل کا مطلب اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے تعطیل ہے، اسکول کو تعطیل ہے، یعنی اسکول بند ہے، چھٹی. اب کچھ لوگ ایسے ہیں، کیوں کہا ہم نے ان چاروں چیزوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے. کچھ ایسے بھی فرقے آئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے لیکن بغیر سمع، بغیر کان کے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے لیکن بغیر آنکھوں کے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے نہیں معلوم، وہ نہ دنیا میں ہے نہ دنیا سے باہر، نہ وہ دنیا میں ہے نہ دنیا سے باہر ہے، نہ وہ نیچے ہے نہ اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی جہت میں نہیں ہے. تو بھائی یہ آپ کا رب ہے کیسا؟ یہ سمجھیے. اگر آپ تھوڑی سی عقل استعمال کریں اور کوئی بندہ آپ سے کہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بغیر آنکھوں کے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے بغیر کانوں کے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے بغیر زبان اور حلق وغیرہ کی، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں ہے نہ دنیا سے باہر ہے، نہ وہ نیچے ہے نہ وہ اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی جہت اور کسی بھی سمت میں نہیں. تو ہم کہیں گے بھائی کیا ایسا کیسا تمہارا رب؟ اس کا تو ڈیفینیشن ہی سمجھ میں نہیں آیا. یہ تو غیروں کے دین کی طرح ہو گیا کہ اس کا کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. غیروں کے دین کا ڈیفینیشن کیا ہے معلوم آپ کو؟ جو مسلمان اور کرسچن نہیں ہے وہ ہندو ہے، یہ ان کا ڈیفینیشن. ایک مسلمان کا ڈیفینیشن معلوم آپ کو؟ اگر میں آپ سے پوچھوں بھائی آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، تو ذرا مجھے بتاؤ تو اپنے اسلام کا مجھے کچھ تعارف تو کراؤ. تو آپ کیا کہیں گے مجھ سے؟ کوئی بتائے اسلام کا ڈیفینیشن ایک جملے میں، 2 جملے میں بتاؤ کیا ہے؟ اب یہی شروع یہی ختم اور کچھ نہیں ہمارے پاس. ایک مسلمان ہونے کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہی ہے نا. اگر کوئی کہے کہ بھائی آپ مسلمان ہیں تو ذرا تھوڑا سا اپنے دین کا ڈیفینیشن دیتے ایک دم بریف. تو آپ کہیں گے اللہ ہمارا معبود. ختم ہو گئی بات. وہی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ہم اسی ایک اکیلے کو مانتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی اطاعت کرتے ہیں. بس ہمارا یہی ڈیفینیشن. لیکن آپ کسی ہندو سے پوچھیں بھائی تیرا ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو ان کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو مسلمان نہیں ہے، جو کرسچن نہیں ہے، وہ ہندو ہے. اب آپ سوچیے کوئی ڈیفینیشن ہوگا؟ ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے بغیر کانوں کے، دیکھتا ہے بغیر آنکھوں کے، کلام کرتا ہے بغیر چہرے کے. اللہ تعالیٰ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، وہ کسی سمت میں نہیں. تو بھائی کیسا اللہ تمہارا؟ وہ کہیں نہیں ہے نا. تو یہ اسی لیے ہم نے کہا تعطیل. آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ یہ کہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے بغیر کانوں کے؟ بھائی کس نے کہا تمہارے سے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بغیر آنکھوں کے، تم سے کس نے کہا تھا ایسا فالتو بات کرو جس کی کوئی حقیقت نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، کتنا کافی تھا نا تمہارے واسطے؟ کافی تھا کہ نہیں تھا؟ کیا ضرورت تھی یہ بولتے تم کہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے لیکن بغیر اعوذ باللہ اس طرح کی فالتو باتوں کے، بغیر زبان بغیر حلق کے. اللہ تعالیٰ نہ نیچے ہے نہ اوپر ہے نہ دنیا میں نہ دنیا سے باہر ہے. تو پھر کدھر ہے؟ اس کا مطلب وہی نہیں.
ایک ایسی چیز جو کہیں نہ ہو. آپ اس کو سوچئے, اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں ہے نہ دنیا سے باہر ہے, اللہ تعالیٰ نہ نیچے ہے نہ اوپر ہے, تو پھر ہے ہی نہیں اس کا مطلب. اگر ہے تو کہیں تو ہوگا نا. تھوڑی سی بھی عقل ہوگی کسی کی, 10% بھی ہوگی کسی کے دماغ میں عقل, تو کہے گا بھائی یہ تو عجیب بات ہوئی. اگر نہیں ہے تو پھر ہے کدھر؟ آپ نے تو ہر طرف سے نفی 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 کر دی. جب نفی ہو گئی, بریکٹ میں آپ نے سب کو بند کر کے زیرو سے ضرب دے دیا, تو پھر بچا کیا؟ اب تو کچھ بچا ہی نہیں. تو اس کو کہتے ہیں تعطیل, ختم کر دیں. کیا کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کو ختم کر دیا. کہا نہیں, میں بھائی کیوں ختم کر رہے ہیں؟ اچھا ہم ختم اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے کہا اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو سنتے ہم بھی ہیں, سنتے تو ہم بھی ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو دیکھتے ہم بھی ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے, کلام کرتا ہے تو کلام ہم بھی کرتے ہیں. تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری سملرٹی ہو جائے گی. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سنتا ہے مگر بغیر کانوں کے سنتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے مگر بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کلام بات کرتا ہے لیکن بغیر زبان اور منہ کے بات کرتا ہے. میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ, جب اللہ عز و جل خود کہہ رہا ہے کہ وہ دیکھتا ہے, وہ سنتا ہے, تو آپ کو ماننے میں کیا پریشانی تھی؟ اور اگر ایسا ہی ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بغیر زبان کے یا بغیر منہ کے بولتا ہے, تو اللہ کہیں تو کہہ دیتا کہ بھائی میں بغیر منہ کے بولتا ہوں. اللہ تعالیٰ اگر بغیر کانوں کے سنتا ہے تو اللہ کہیں تو بتا دیتا کہ اللہ بغیر کانوں کے سنتا ہے. جب اس نے کہا کہ وہ سننے والا, اللہ سننے والا ہے یا نہیں ہے بتاؤ؟ اتنا عقیدہ کافی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر کیا ضرورت تھی آپ کو آگے کی بات کہنے کے بغیر کانوں کے سنتا ہے؟ جتنے بھی اب دیکھو مخلوقات ہیں, ہماری مخلوقات ہے نا, یہ بھی مخلوق ہے, مخلوق ہے نا, اس میں تو جان بھی نہیں ہے. یہ سنتا نہیں سنتا بتاؤ؟ سنتا نہیں سنتا. یہ آپ کی ہر بات سنتا, معلوم آپ کو. آپ بولو اوکے گوگل دیکھو, جواب دے گا کہ نہیں دے گا. آپ بولو الیکسا دیکھو, جواب دے گا نہیں دے گا. اور کیا کیا اس میں بکسبی وغیرہ سب ہے نا, آپ اس کو پکارو گے وہ جواب دیتا ہے. اس کو کان ہے, زبان ہے, لیکن سنتا اور جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ آپ کی لوکیشن بتاتا ہے دوسروں کو آپ کدھر ہیں ابھی. تو ایک ایسی مخلوق جس کو میں نے بنایا, ہم نے, آپ نے بنایا, اس مخلوق کی پہنچ کہاں تک ہے؟ یہ سنتا بھی ہے, یہ دیکھتا بھی ہے, یہ آپ کی ہر بات کے 50-100 جوابات بھی دیتا ہے. صحیح ہے نا؟ جب ایک مخلوق یہ سن رہی ہے, یہ دیکھ رہی ہے, یہ آپ کے بارے میں پوری خبر رکھ رہی ہے, آپ کی اچھائی برائی سب اس کے اندر ریکارڈ ہے, آپ کیا کرتے ہیں سب پتہ چلتا ہے اس کو, ہے نا؟ تو خالق کے بارے میں آپ کو یہ سب کہنے کی کیا ضرورت پڑی کہ وہ سنتا ہے بغیر کانوں کے, دیکھتا ہے بغیر آنکھوں کے؟ نعوذ باللہ, ان ساری باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر میں نے کہا ایک بات بتاؤ کہ میں سنتا ہوں, موبائل بھی سنتا ہے, تو سملرٹی ہوئی کیا؟ لیکن سن رہا نہیں سن رہی ہے. میں دیکھتا ہوں, یہ بھی دیکھتا ہے, سملرٹی ہوئی کیا؟ تو جب مخلوق اور مخلوق میں سملرٹی نہیں ہو رہی ہے تو مخلوق اور خالق میں سملرٹی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب مخلوق اور مخلوق, اس کو میں نے بنایا, میں پھینکتا ہوں, میں نیا لاتا ہوں, میں پرانا ہو جاتا ہے, دوسرا لاتا ہوں, یہ ایسی مخلوق ہے, اس میں اور مجھ میں سملرٹی نہیں ہے. تو مخلوق اور خالق میں سملرٹی ہو سکتی ہے کیا؟ یہ سوال ہی نہیں اٹھتا. تو بھائی جب نہیں ہو سکتی مخلوق اور خالق میں سملرٹی, تو بلا وجہ آپ کو یہ سب کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اللہ سنتا ہے, سنتا میں بھی ہوں, سملرٹی ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی سملرٹی. سمجھ میں آ گئی بات؟ لہٰذا سب سے پہلی بات یہ کہ تعطیل, اللہ کی صفات کو ختم کر دینا بدعقیدگی ہے, ہم ایسا کبھی نہیں کر سکتے. دوسرا تعویل, یہ ہے تعویل. یہ تعویل کیا ہے؟ تعویل کا اصل جو معنی صحابہ اور تابعین اور سلف کے یہاں ہوتا تھا وہ تفسیر کا معنی ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ ہمارے سلف کے یہاں پر تعویل کا معنی کیا ہوتا تھا؟ تفسیر. نہیں, قرآن کریم کی جو تفسیر ہوتی ہے اس کو تعویل کہتے تھے. بلکہ جو سب سے بڑے مفسر ہیں نا, جن کی کتاب موجود, عبداللہ بن عباس کی بات نہیں کر رہا ہوں, جنہوں نے کتابیں لکھی ہے, جو بعد کے لوگوں میں سے ہیں, جو سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں, امام المفسرین, کوئی جانتا ہے ان کا نام؟ کوئی جانتا ہے ان کا نام؟
محمد بن جریر الطبری، امام طبری سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں، وہ 310 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ امام نسائی کا نام تو سنا ہوگا نا، سنن نسائی حدیث کی کتاب ہے، وہ ان کے ہمعصر، ان کے زمانے والے محدثین اور مفسرین میں سے تھے۔ ان کی جو کتاب ہے اس کا نام ہی ہے جامع البیان عن تأویل آیہ القرآن، قرآن کریم کی تعویل۔ اور وہ قرآن، جب ان کی جو تفسیر آپ اٹھا کر دیکھیں گے، ہر آیت کی تفسیر سے پہلے لکھتے ہیں القول فی تأویل قوله تعالی۔ تو ہمارے سلف کے یہاں پر تعویل تفسیر کے معنی میں ہی استعمال ہوتا تھا، لیکن بعد والے لوگوں نے اس لفظ کو برباد کر دیا۔ بعد میں آنے والے 5ویں 6ویں 7ویں 7ویں ہجری کے بعد جو لوگ آئے، انہوں نے کیا کیا، اس لفظ تعویل کو برباد کر دیا، اور تعویل کا معنی ہونے لگا کسی بھی لفظ کو اس کے اصل معنی سے ہٹا دینا، کسی بھی لفظ کو اس نے اصل جو ایکچوئل میننگ تھے ان سے ہٹا دینا۔ اب یہاں تعویل کیا ہوتی ہے؟ دیکھو، اللہ عز و جل نے شیطان کو ڈانٹا تو کہا کہ تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا، کس کو؟ لما خلقت بیدی، ید یعنی، اب اللہ نے شیطان سے تو یہی کہا قرآن میں، لما خلقت بیدی، میں نے جس مخلوق کو، جس انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اب شیطان اگر ہماری طرح ہوتا تو کہتا اللہ تیرے ہاتھ کدھر ہے؟ شیطان اگر ہماری طرح ہوتا تو کیا کہتا اللہ تیرے ہاتھ تو نہیں ہے؟ لیکن شیطان سب جانتا تھا، اس کو توحید کا تو اسے شرک نہیں کیا اللہ کے ساتھ، اسے تو اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے ساتھ لڑ گیا، ہمارے واسطے ہمارا مسئلہ ہوا۔ تو شیطان نے یہ نہیں کہا اللہ تیرے ہاتھ نہیں ہے نا، بعد والے لوگ کہہ رہے ہیں اللہ تیرے ہاتھ نہیں ہے، لیکن شیطان نے تو نہیں کہا۔ اللہ نے شیطان سے کہا میں نے جس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ پہلا اعتراض کیا کرنا چاہیے تھا؟ اگر وہ آج ہمارے میں سے ہوتا تو پہلا اعتراض کیا کرتا؟ اللہ تیرے تو ہاتھ ہی نہیں ہے نا، لیکن شیطان کو معلوم تھا کہ اللہ کے ہاتھ ہے، تو اس نے اعتراض نہیں کیا، اس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں اونچا ہوں، میں آدم سے اونچا ہوں، وہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، اس لیے سجدہ نہیں کرنا۔ اور ہمارے میں سے ہوتا تو کیا کہتا اللہ تیرے ہاتھ نہیں ہے نا، ایسی کیسی بات کر رہے تو؟ اچھا یہودیوں کو دیکھو، گمراہ ہیں، سب کچھ ہوا، لیکن جب بات آئی انہوں نے اللہ عز و جل کے تعلق سے بہت گستاخیاں کی، تو انہوں نے کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ، ید اللہ کا، کس نے کہا؟ یہودیوں نے، انہوں نے بھی مانا اللہ کا ہاتھ، اور آج میں کہا تو نہیں لگاتے ہیں، ہاتھ ہوگا تو سملرٹی ہوگی نا، تو کیا ہے بھائی؟ پھر کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ یعنی اللہ کی قوت، اللہ کا ہاتھ یعنی اللہ کی قوت، اچھا، اور اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ بھائی اگر ید سے مانا قوت اور قدرت ہی ہوتا تو یہ بھی تو عربی لفظ ہے، قوت عربی لفظ ہے، لا حول ولا قوت، اور قدرت بھی عربی لفظ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ سب عربی لفظ ہے، تو اس کو بلا وجہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ قوت اور قدرت کیوں نہیں کہہ دیا؟ جھنجھٹ ہی نہیں رہتی۔ ایسی قرآن کی آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، اب آپ آتے کہتے نہیں اللہ کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ تھوڑی ہے، بید یعنی بالقوہ، بابرکت ہے وہ ذات جس کی قوت میں بادشاہت ہے، جس کے اختیار میں بادشاہت ہے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ بھائی اگر ید کا معنی قوت اور اختیار ہی ہوتا تو قوت بھی عربی لفظ ہے اور اختیار بھی عربی لفظ ہے، کیا ضرورت تھی وہاں بلا وجہ لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالنے کی؟ اختیار کہہ دینا چاہیے تھا اللہ کو، قوت کہہ دینا چاہیے تھا، قدرت کہہ دینا چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیث ہیں جن میں آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ،
اس ذات کی قسم جس کے ید میں میری جان ہے. کہہ دینا چاہیے تھا نا نفسی بقوتہ، اس ذات کی قسم جس کی قوت میں میری جان ہے کہنا چاہیے تھا، جس کے قبضے میں میری جان ہے کہنا چاہیے تھا. یہ قبضہ، قوت یہ سبھی تو عربی الفاظ ہیں. تو کیا ضرورت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ید کہا؟ کئی آیتیں قرآن کریم کی، ایک تھوڑی. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ید کہا. تو معنی یہ ہوا کہ ید کا معنی ید ہی ہے، اور ید کا معنی کیا ہے؟ ہاتھ. اب آپ کہتے نہیں اگر ہم اللہ کو ہاتھ کہیں گے تو سملرٹی ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ سملرٹی. کیسے ہوگی بھائی؟ کہتے ہیں ایسے ہوگی کہ ہمارے بھی تو ہاتھ ہے نا. اب ہمارے ہاتھ ہیں، اللہ کے بھی ہاتھ ہے، تو سملر. ہم کہیں گے اچھا تو ایسے تو اونٹ اور گدھے اور بکری اور گھوڑے کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں، تو تم اور اونٹ اور گدھا اور گھوڑے اور بکری سملر ہو گئے. اونٹ کا ہاتھ ہوتے نہیں ہوتے، گدھوں کو، گھوڑوں کو، خچروں کا ہاتھ ہوتے نہیں ہوتے، پیر ہوتے نہیں ہوتے. جس کا مطلب ہے کہ آپ اور گدھا سملر ہے. بھائی کوئی فرق ہی نہیں نا. تو آپ کو ہاتھ سے گدھا کہا جائے پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو بھی ہے آپ کو بھی ہے. تو آپ نے نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ مخلوق کی سملر نہیں ہے تو پھر مخلوق خالق کی سملر کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ بلا وجہ کے شبہات لا کر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو یا تو ختم کر دے رہے ہیں، یا تو کیا کر رہے ہیں؟ بلا وجہ غلط سلط معنی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. بھائی کیا تکلیف ہے آپ کو اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بیدہ الملک، اللہ نے کہا نا ہاتھ، تو آپ کو ماننے میں کیا پریشانی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا والذی نفسی بیدہ، مانو نا. تو آپ کو ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ آپ کا کام اتنا ہی، آپ مان لو. اللہ نے کہا کہ اس کے معنی بھی ڈھونڈنا پڑیں گے تم کو اس کے مفہوم کو جاننا پڑے گا. یہ سب ہے کیا؟ نہیں. آپ کا کام کیا ہے؟ صرف ماننا. مان لو، ختم. سملرٹی تو جب مخلوق اور مخلوق میں سملرٹی نہیں ہوتی تو مجھے بتاؤ کہ خالق اور مخلوق میں سملرٹی ہو سکتی ہے کیا؟ لہٰذا بلا وجہ سملرٹی کا شبہ لا کر اللہ عز و جل کی اسماء و صفات یا تو ختم کر دینا یا تو بلا وجہ ادھر ادھر کے معنی پیش کرنا، یہ جہالت ہے، یہ گمراہی ہے. تو ہم ان دونوں میں نہیں کرتے. تیسری ایک اور چیز ہے تمثیل، مثال بیان کرنا. اللہ فرماتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال. اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کرو. اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں. مثل یعنی اللہ کے جیسی، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اب آپ کے سامنے دو چیزیں آئیں، کہیں کہ کوئی کسی شخص نے مان لیتے ہیں کہ جو پیئر ہوتا ہے نا، پیئر ناشپاتی نہ دیکھا تو پوچھے بھائی یہ ناشپاتی یا پیئر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ تم نے امرود دیکھا ہے کیا؟ اسی سے ملتا جلتا سملر ایک ہے. کسی شخص نے مان لیتے ہیں کہ موسم بھی نہ دیکھی ہو تو آپ کہیں گے وہ سنترے کی یہ قسم کا ایک پھل ہے، لیمو کی قبیل سے سارے کے سارے پھل ہیں. اس کو کہتے ہیں مثال بیان کرنا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مثال بیان کرنا. اب کوئی کہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، کیسے؟ اللہ تعالیٰ اترتا ہے، کیسے؟ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، کیسے؟ تو آپ کہیں گے کہ مثال بیان مت کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سملرٹی بتائی ہے کہ کسی کو بھی اللہ کیسے اترتا ہے، اللہ کیسے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے سنتا ہے. آپ کو مثال بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ صرف ایمان رکھنا، خلاص. آپ مثالیں بیان مت کیجئے. جیسے اللہ نے آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی مثالیں بیان مت کرو. اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اس میں اللہ عز و جل یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفت پر ایمان رکھنا ہے، اس کی تعطیل یا تعویل نہیں کرنا ہے، اور اس کی مثالیں بھی بیان نہیں کرنا ہے، اس کی مثالیں بھی بیان نہیں کرنا ہے. اب اسی سے ریلیٹڈ ایک چوتھی چیز ہے اور وہ ہے تشبیہ، ایک کو دوسرے کے جیسا قرار دینا. تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا قرار دینا، ایک بتانا کہ یہ ویسے ہی ہے، اس کو کہتے ہیں تشبیہ دینا. اب مثال کے طور پر امام مالک رحمہ اللہ کا اس سلسلے میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے، اور وہ باب الاسماء والصفات میں ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے.
امام مالک رحمہ اللہ درس دے رہے تھے، بڑے محدثین میں سے ہیں، درس دے رہے تھے مسجد نبوی میں حدیث کا، درس ہو گیا تو سوال و جواب کی محفل تھی، ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان اللہ تعالی عرش پر مستوی، مستوی کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، مستوی کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، اوپر ہونا، اللہ تعالی رحمان الرحیم عرش پر مستوی ہے، بلند ہے۔ اس نے سوال ہی کیا کیف، کیسے، کیا سوال کیا اس نے؟ کیسے اللہ تعالی عرش پر کیسے مستوی ہے، یعنی آپ ہم کو کیفیت بتائیے، تشبیہ دیجئے، مثال دیجئے، کیفیت بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے، عرش کے اوپر بلند ہے تو کیسے ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے جو جواب دیا وہ جواب آپ یاد رکھیے، تمام جب بھی بات آئے گی اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کی، اسماء اور صفات کی، یہ جواب انشاءاللہ قیامت تک آپ کے کام آئے گا۔ جیسے ہم بھی اپنی عام بول چال کی زبان میں نعوذ باللہ کبھی بول بھی دیتے ہیں یا سنتے بھی ہیں ایسے الفاظ، کوئی کہتا ہے اوپر والا بیٹھا ہے نا، ہے نا، اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، بولتے کہ نہیں بولتے؟ کبھی سنا ہوگا کسی سے آپ نے، کسی مسلم یا کسی غیر مسلم سے کہ اللہ اوپر بیٹھا ہے، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں کہا نا کہ وہ بیٹھا ہے، وہ لیٹا ہے، وہ کھڑا ہے، اللہ نے کبھی کہا کیا؟ جی نہیں کہا۔ اب اس شخص نے امام مالک سے پوچھا کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ تو عرش پر مستوی ہے، عرش پر بلند ہے، عرش کے اوپر ہے، کیسے ہے؟ لیٹا ہے، بیٹھا ہے، کھڑا ہے، ایسی کوئی کیفیت کہتے ہیں اس کو کہ بیان کرو کیفیت۔ امام مالک رحمہ اللہ بہت غصہ ہوئے اور جواب دیا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعة۔ کہا الاستواء معلوم، مستوی ہونا، استواء مستوی ہونا معلوم ہے، اس کے میننگ ہم کو معلوم ہے، بلند ہونا، اوپر ہونا، تو مستوی ہونے کا معنی ہم کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے بلند ہے تو یہ مجہول ہے، یعنی ہم کو معلوم نہیں، مجہول ہونا یعنی معلوم نہ ہونا، یہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ کیوں معلوم نہیں؟ اللہ نے بتایا کہ میں کیسے اوپر ہوں، کھڑا ہوں، بیٹھا ہوں، لیٹا ہوں، آرام کر نعوذ باللہ سے کچھ بتایا کہ اللہ نے نہیں بتایا، اور اس کو جاننے کا کوئی طریقہ ہے کہ ہمارے پاس؟ جی نہیں، تو اللہ کی کیفیت معلوم نہیں ہے ہم کو، بس وہ بلند ہے، تو یہ مجہول۔ والایمان بھی واجب، اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بغیر کیسے کام چلے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس سلسلے میں قول ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم اللہ تعالیٰ اوپر ہے یا نیچے، تو وہ کافر ہے۔ کیا ہے وہ؟ کافر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کنیز لونڈی لائی گئی، اس کو آزاد کرنے کا معاملہ تھا، کیونکہ مومن غلاموں کو آزاد کیا جاتا ہے کفارے وغیرہ میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس لونڈی نے جواب دیا اللہ اس سما، آسمان میں ہے۔ اور آج ہم اپنے مسلمانوں سے پوچھو اللہ کہاں ہے، تو یہ پڑھے لکھے ڈگری ہولڈر مسلمان کہیں گے اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے، کبٹ میں، الماری میں ہے، ٹوائلٹ میں ہے، رستے پر ہے، یہی سب نا، یہی یہ پڑھے لکھے جاہل ہے۔ وہ بیچاری کیسی تھی؟ لونڈی تھی، کنیز، جس کو پڑھنا لکھنا اس کے باپ دادا کو بھی نہیں آتا تھا، ان کو ویسے بھی نہیں آتا تھا، تو پڑھے لکھے جاہل ہونے سے تو بہتر ہے کہ آدمی جاہل ہی رہے۔ عقیدے کے معاملے میں پڑھ لکھ کر ڈگریاں حاصل کر کے جاہل بننے سے بہتر ہے کہ آدمی حقیقت میں جاہل ہی رہے۔ اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، تو اسے کہا اللہ اوپر ہے، آسمان۔ اور اللہ نے خود کہا اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں؟ کون ہے آسمان؟ کلیئر ہے بھائی،
کون ہے آسمان میں؟ آپ جب دعا کرتے ہیں، اگر آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، چلو آپ کا اگر یہی عقیدہ اللہ ہر جگہ ہے تو آپ کو دعا ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے، آپ کو ذہن ہی نہیں دیتا، آپ کو دعا کیسے کرنا چاہیے پھر؟ چلو بتاؤ، دعا کر کے بتاؤ، اللہ ہر جگہ ہے نا، تو دعا کیسے کرو گے آپ؟ بھائی میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اوپر ہے، تو میں ایسے مانتا ہوں، اوپر ہے نا تو میں ایسے ہی اٹھاؤں گا ہاتھ، اللہ تو اوپر ہے۔ لیکن اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، وہ دعا کر کے بتائیں مجھے، کیسے کرے گا؟ ویسے دعا کرے گا، ایسے اللہ ایسے کرے گا نا؟ یہ جو قبر پرست ہوتا ہے ایسے کرتے نا، کیونکہ وہ ایسے ہی ہے۔ لیکن ایک جاہل آدمی بھی، ایک کافر بھی، کوئی کافر بھی اگر ہے نا، وہ آپ اس سے سنیں گے وہ کہتا ہے اوپر والا، یعنی کافر ہے مگر یہ ہے کہ اوپر والا، اور یہ بیچارہ مسلمان ہے مگر اس کے یہاں کوئی اوپر والا ہے ہی نہیں، اس کے یہاں اللہ ہر جگہ، تو یہ تو کفر ہے۔ اللہ عز و جل نے خود کہا الرحمن علی العرش استوى، بلند ہے وہ، پوری کائنات سے اوپر ہے۔ اچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے نہیں گئے تھے؟ اگر اللہ ہر جگہ ہے تو معراج پر وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہوتا نا، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے نا اوپر، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر گئے، اتنے اوپر گئے، اگر اللہ ہر جگہ ہی ہوتا تو کیا ضرورت تھی؟ جبرائیل علیہ السلام کہاں سے آتے تھے؟ ہاں کدھر سے آتے تھے؟ اوپر سے آتے تھے نا۔ اگر اللہ ہر جگہ ہے تو ان کو کہیں سے بھی آنا چاہیے تھا، لیکن وہ تو اوپر سے آتے تھے۔ قرآن کریم اترا ہے یا نہیں اترا؟ ہاں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل، اور انزال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتارنا۔ تو اگر اللہ ہر جگہ ہے تو قرآن اوپر سے کیوں آیا؟ قرآن بھی ہر جگہ سے آنا چاہیے تھا نا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اور اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے تو امام ابو حنیفہ نے کیا کہا؟ تو سیدھی سیدھی بات، جس کو یہی نہیں معلوم اللہ کدھر ہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اوپر ہے، یہ بات تو ہر مسلمان کو معلوم، لیکن کیسے ہے؟ اللہ نے بتایا کیسے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کیسے، تو یہ نہ معلوم، ہم کو نہیں معلوم۔ اچھا اب اس پر ایمان رکھنا واجب ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بغیر آپ کا ایمان ہی پورا نہیں ہوگا۔ تو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ آپ کو اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور چوتھی بات والسؤال عنہ بدعۃ، ایسے فالتو خرافاتی سوالات کرنا بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ مجھے ایک بات کا جواب دو، اللہ تعالیٰ اوپر ہے، یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے نا، آپ نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اس کا تعلق ہمارے کائے سے ہے؟ اس کا تعلق ہمارے دین سے ہے۔ آج مجھ کو میرے دین سے جتنی محبت ہے، میں اپنے دین کے بارے میں جتنا جاننا چاہتا ہوں، صحابہ کرام کو نہیں تھی، ہم سے تھوڑی کم رہی ہوگی، کم تھی زیادہ تھی؟ بھائی زیادہ تھی نا۔ ہماری پوری دنیا کا ایمان رکھ لو، ان کا ایک کا ایمان رکھ لو، برابر نہیں ہوگا، زیادہ تھی۔ وہ سمجھتے تھے یہ مسئلہ دین کا ہے یا نہیں سمجھتے تھے؟ آپ کسی صحابی سے زیادہ جاننے والے ہیں؟ آپ کا عقیدہ کسی صحابی سے زیادہ مضبوط ہے؟ جی نہیں۔ اب یہ مسئلہ دین کا مسئلہ ہے، صحابہ کرام نے اس مسئلے کو بلا چوں چلا، بغیر کسی کنفیوژن کے قبول کیا یا نہیں کیا؟ کسی بھی صحابی نے ایسے خرافاتی سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ جی نہیں سوال کیا۔ اب مسئلہ جب دین کا ہے اور صحابہ کرام نے اس کو دین کی حیثیت سے قبول کیا نا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین۔ اچھا اس میں جانے دو، کفار مکہ نے بھی کبھی اعتراض نہیں کیا اس پر۔ کفار مکہ جو ہمارے مخاطب تھے، جن سے جھگڑے چل رہے تھے قرآن کریم کے حق ہونے نہ ہونے نعوذ باللہ کو لے کر، انہوں نے بھی کبھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا۔ یہودیوں نے بھی کبھی اعتراض نہیں کیا کہ ارے تمہارا قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ انہوں نے سب نے اس کو مان لیا، کافروں نے مانا، یہودیوں نے مانا، نصرانیوں نے مانا، سب نے مان لیا۔ اور آج کا مسلمان کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتا ہے؟ نعوذ باللہ اللہ ہر جگہ ہے۔ تو آپ سوچیے کہ ایسی بات جس کو صحابہ کرام نے مانا تو مانا،
اس زمانے کے کافروں نے بھی مانا، یہودیوں نے بھی مانا، سب کرسچن نے، سب نے مان لیا، آج کے مسلمان بیچارے کہنا سے بات نہیں اتر رہی۔ اب صحابہ کرام نے اس کو دین کی حیثیت سے تسلیم کر لیا کہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا کیا؟ نہیں پوچھا۔ اس پر ایمان لائے کہ نہیں لائے؟ لائے۔ اور جب دین کی حیثیت سے انہوں نے اس کو تسلیم کیا اور سوالات نہیں کیے تو معلوم ہوا کہ کسی بھی چیز کو آپ دین کی حیثیت سے تسلیم کر لیں اور اس کے بعد اس کی کرید پھٹک کریں تو وہ کیا کہلائے گا؟ کا بدعت۔ بدعت کا ڈیفینیشن، بدعت کی تعریف اردو میں کہتا ہے بدعت کی تعریف کیا؟ بدعت کی تو مذمت ہونا چاہیے، تو بھائی بدعت کہتے کس کو ہے؟ یعنی صحابہ کرام کوئی بھی ایسا کام جو صحابہ کرام نے نہ کیا ہو، کوئی بھی بات جو انہوں نے نہ کہی ہو، یہی بدعت ہے نا؟ سمجھ میں آ گیا کہ ایسے خرافاتی سوال کرنا بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مسئلہ دین کا تھا، بلکہ بنیادی مسائل میں سے ہے۔ صحابہ کرام نے اس پر ایمان رکھا، کبھی پوچھا نہیں کیسے، کیوں، کب، کہاں، کبھی نہیں پوچھا۔ اب ہم آتے ہیں اور پوچھتے ہیں ایسے سوالات تو ہمارا یہ کام کیا کہلائے گا؟ بدعت کہلائے گا۔ پھر امام مالک نے اس شخص کو اپنی مجلس سے نکال دیا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس شخص کو اپنی مجلس سے نکال دیا کیونکہ ہمارے سلف رحمہ اللہ بدعت اور بدعتیوں کے مقابلے میں بہت سخت تھے۔ ہمارے سلف رحمہ اللہ بدعت اور بدعتیوں کے مقابلے میں بہت سخت تھے، بلکہ صاف کہتے تھے کہ بدعتیوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ تمہارے ذہن میں کوئی ایک سوال ڈال دیں گے اور تم اسی میں پریشان ہو جاؤ گے، اپنے صحیح راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ اب یہ امام مالک تھے تو یہ جواب دیا، ہمارے اور آپ کے جیسا آدمی ہوتا تو یہی پریشان ہو جاتا ہے نا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی، یہ تو استوا ہے معنی، اس کے علاوہ جتنی کوئی بھی صفت ہو، بتائیے کوئی ایک صفت بولیے مجھ کو، اس قاعدے پر فٹ کرتے ہیں اس کو، کوئی بھی ایک، ید ہے نا، اللہ کا ہاتھ، الید، ید معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ کیسے ہے معلوم ہے کیا؟ ایمان رکھنا واجب ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ کوئی بھی صفت آپ رہی، چلیے ید چھوڑیے، وجہ، وجہ یعنی چہرہ، اللہ کا چہرہ ہے نہیں ہے؟ کیسے معلوم؟ قرآن میں ہے نا، کل شیء ہالک الا وجہہ، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک، وجہ یعنی چہرہ، اللہ کو وجہ ہے، الوجہ معلوم، والکیف مجہول، والایمان بہ واجب، والسؤال عنہ بدعہ۔ یہ قاعدہ امام مالک نے ہم کو باب الاسماء و صفات میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں آپ ان کے بارے میں یہی کہیں گے۔ کوئی بھی آدمی آپ کے پاس آئے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا ید کیسے، ایسے کیسے ہو سکتا، آپ ہوں گے ٹھیک ہے، الید معلوم، الوجہ معلوم، الاستواء معلوم، جو بھی اللہ کی صفات ہے، والکیف کیسے ہم کو نہیں معلوم، اللہ نے کہا ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے کہ جب رات کا آخری تیسرا حصہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر اترتا اور آواز لگاتا ہے کوئی دعا کرنے والا، کوئی مغفرت مانگنے والا، کچھ مانگنے والا ہے نا؟ یہ معلوم ہوگی نا یہ حدیث؟ اللہ ہم کو عمل کی بھی توفیق دے بھائی، معلوم سب ہے، عمل ہی نہیں ہم کو سب کورے ہیں، اللہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ اترتا ہے نہیں اترتا؟ اترے گا کون؟ جو اوپر ہوگا وہی اترے گا نا۔ ابھی کچھ مزدور اوپر کام کر رہے ہیں، وہ اگر ان کو اترنا، وہی میں تھوڑی اتروں گا، میں تو آلریڈی نیچے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر اترتا ہے، مطلب اوپر ہے تبھی اترتا ہے۔ اچھا یہ ہم کو معلوم۔ اب کیا کرتے ہیں ہم لوگ، ہم اتنے بڑے فلسفی ہیں، فلاسفر، کام چھوڑتے فالتو باتوں میں پڑھتے ہیں۔ کام کیا ہے بھائی؟ کام یہ تو مانگ، ابھی یہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر اتر رہا ہے تو کیا کام، میرا کیا کام بنتا ہے؟ میں مانگوں، اللہ تو دینے والا، تو سننے والا ہے، اللہ اس وقت دعائیں تو قبول کرتا ہے، میری پریشانی دور کر، میری تکلیف دور کر، مجھ کو روزی دے، میرے اولاد کو عزت دے، یہی سب مانگنا ہے نا ہم کو۔ یہ چھوڑ دے، ارے کیسے اترے گا؟ ابھی ہمارے یہاں پر تو آدھی رات ہو رہی، سعودیہ میں تو ابھی رات شروع نہیں ہوئی اور امریکہ میں تو دن ہے، یہ تیرے کیا لینا دینا اس سے؟ فلا تضربوا للہ الامثال۔ آپ اللہ عز و جل کی قدرت کا احاطہ کر سکتے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احاطہ کر سکتے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے،
ایک جانور کو بیٹھ کر گئے تھے، ہے نا، براق، وہ قدم کہاں رکھتا تھا معلوم ہے آپ کو؟ اس کا قدم، یعنی ایک قدم کے بعد اگلا جو قدم ہوتا جہاں نگاہ پہنچتی، کہاں اس کا نیکسٹ اسٹیپ کدھر ہوتا تھا؟ جہاں نگاہ پہنچتی۔ یہ جو لائٹ ہے نا، لائٹ، اس کی اسپیڈ کیا ہے؟ ہاں، یعنی کائنات کی سب سے زیادہ تیز بھاگنے والی چیز یہی ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ کائنات کی، اس پوری یونیورس کی سب سے زیادہ تیز رفتار چیز یہ لائٹ ہے۔ آپ یہاں سے اگر لائٹ چھوڑیں تو امریکہ تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگے گا اس کو؟ ایک دن؟ ہاں، وہ سیکنڈ کے 10ویں حصے میں پہنچ جائے گی، اس کی اسپیڈ اتنی زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو مخلوق ہے نا، تو مخلوق کے تعلق سے جب یہ بات ہے، اتنی اسپیڈ ہے، اتنی قوت ہے، تو خالق کائنات کے بارے میں آپ کیسے کچھ بھی ادھر ادھر کی باتیں کر سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم کیا بیوقوف ہیں کہ بھئی اللہ عز و جل آپ کے یہاں کے اعتبار سے ہے نا، پہلے آسمان پر آپ مانگو نا، ارے بھئی سعودیہ میں کیسے ہوگا، پھر امریکہ میں کیسے ہوگا، پھر افریقہ میں کیسے ہوگا، اس سے تم کو کیا لینا دینا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت، تم اللہ کی قدرت کا احاطہ نہیں کر سکتے، کام سے کام رکھو۔ ایک مومن اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اور یہ جو بلا وجہ کی باتیں وہ کیا کرتی ہیں؟ کام سے ہٹا دیتی ہیں، اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب اس وقت مجھے، جب میں نیند کھلی، میرے مان لیتے کہ 3:30 بج رہے ہیں، 4 بج رہے ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے دعا مانگنا چاہیے، لیکن میں کیا کرتا ہوں؟ نہیں، ابھی تو یہاں ہے، سعودیہ میں تو ابھی آدھی رات ہو رہی ہے، امریکہ میں دن ہے، نیوزی لینڈ میں شام ہے، ان چکروں میں میں کیا کرتا ہوں؟ وہ جو اصل کام تھا اس سے محروم رہ جاتا ہوں۔ یہی شیطان کا مقصد ہے، اور وہ ہم کو غافل کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، پہلے آسمان پر اترتا ہے، کیسے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ جاننا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام سے کام رکھنا ہے۔ ہم عقل مند مسلمان ہیں، ہمارا کام کیا ہے؟ کام سے کام رکھنا ہے۔ کیسے؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، اور ایسے بیکار کے خرافاتی سوال کرنا بدعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام نے دین کی حیثیت سے ان کو تسلیم کیا، اور ایسی باتوں کے بارے میں بلا وجہ کی قرید میں نہیں پڑے۔ وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے پھر سے اسی درس کو ہم کنٹینیو کریں گے، بہت سی آگے کی باتیں بھی انشاءاللہ اس میں آئیں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کی باتوں کو ماننے اور سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ بولا نا، آئیں گے اگلے دروس میں جی۔ اور جی، یہ چیپٹر یہ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں سب کے لیے اللہ کلام کرتا ہے۔ کیسے؟ بس یہ یاد رکھو جی۔ 99 نیمز آئیں گے انشاءاللہ، تشریح کے ساتھ آئیں گے جی۔ براق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، اور پوری تفصیل ہے، آپ کہاں تھے، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اس کو زمزم سے دھویا، پوری تفصیل۔ اس کے بعد ایک جانور لایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا بتایا اس کے بارے میں کہ وہ گھوڑے سے چھوٹا اور خچر سے بڑا تھا۔ کیا بتایا اس کے بارے میں؟ گھوڑے سے چھوٹا اور خچر سے بڑا تھا، وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں نگاہ پہنچتی، بس اتنا ہی بتایا اس کے بارے میں۔ بقیہ وہ اس کا چہرہ ایسا ہے، اور اس کے ہاتھ ایسے ہیں، پیر ایسے، یہ تو سب الف لیلہ، عربین نائٹس، کبھی سنا ہے الف لیلہ جس کو آپ لوگ بولتے ہیں، اس کی کہانیوں میں سے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ واللہ اجازت دیجیے، اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، اور اللہ توفیق۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔